بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، بہت عرصے کے بعد جو ہے میں وہ آج آیا ہوں کیونکہ میرے چینل کا تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا ہیڈ سیٹ اکاؤنٹ کا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ کافی عرصے کے بعد جو ہے یہ ہیڈ سیٹ اکاؤنٹ کا میرا مسئلہ حل ہوا ہے آپ سب کی دعاؤں سے اور یہ سارا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے میرا چینل اوپن ہو گیا اور بہت خوشی ہوئی مجھے اس بات کی۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ آج کل جو ہے وہ سیاست کا اتار چڑھاؤ کیا چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر کراچی کی سیاست پہ بالخصوص اگر بات کریں ہم تو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کافی سرگرم نظر آ رہی ہے کراچی کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے ایم کیو ایم پاکستان کے جو ڈپٹی کنوینر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے بڑی دھواں دار جو ہے تقریر کی قومی اسمبلی کے اندر اور بتایا کہ پاکستان کے نظام کو جو ہے اسلامی مملکت کے حساب سے چلنا چاہیے۔ لیکن یہ باتیں تو اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی کی ہیں، اس کے علاوہ پھر اپنا جماعت اسلامی کے بہت سارے جو ممبران ہیں ان لوگوں نے کی ہیں، اس کے علاوہ پھر بہت سارے ایم پی ایم این ایس ہیں دوسری پارٹیوں کے ان لوگوں نے کی ہیں۔ عمل درآمد تو آج تک کبھی زندگی میں نہیں ہوا۔ اگر تو مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اگر ایک قومی اسمبلی میں یہ بات کی تو کون سا اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ ایک طرف تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ پھر کراچی میں سب کو پتہ ہے کہ آج کل پانی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، اور یہ مسائل تو حل نہیں ہو رہے۔ ایم کیو جب سے الیکشن ہوئے پانچواں مہینہ چل رہا ہے، لیکن ابھی تک کراچی کی صورتحال بدستور ابھی تک بنی نہیں ہے، بہتر نہیں ہوئی۔ وعدے تو ایم کیو ایم پاکستان نے بہت زیادہ کیے ہیں، بڑے بڑے وعدے کیے ہیں کہ جو ہے ہم کراچی کے ماحول کو بہتر بنائیں گے اور کراچی کو اچھا بنائیں گے، لیکن ابھی تک جو ہے خاطر خواہ کوئی کام نہیں ہوا۔ ہاں، اورنگی ٹاؤن میں تھوڑے بہت جو ہے وہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر ابھی تک تو ملیل کے علاقے میں، گلشن اقبال کے علاقے میں کوئی کام نہیں ہوا ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے۔ ایک آئی ٹی کا ایک بہت بڑا پارک کا افتتاح کیا تھا ڈاکٹر صغیر احمد جو ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ہیں، لیکن اس کی بنیاد تو رکھ دی گئی ہے، لیکن اس میں بھی ابھی تک کام جو ہے وہ امپلیمنٹ کے طور پہ جو ہے شروع نہیں ہوا عوام کے لیے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو گلشن اقبال کا جو علاقہ تھا اپنا جہاں پر الدین پارک ہے، اس کو توڑ کے جو ہے وہ آئی ٹی پارک بنایا جا رہا تھا، جو کہ دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا پارک ہے آئی ٹی پارک، جہاں پر جو ہے سب سے بڑا پارک ہوگا، سہولیات ہوگی عوام کے لیے، لیکن خاطر خواہ ابھی تک تو اس پہ بھی کوئی بھی جو ہے دیکھا گیا تو امپلیمنٹ ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ تو گائز یہ سیاست کا اتار چڑھاؤ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں، اور اس کے لیے کافی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے احتجاج ہو رہے ہیں پورے ملک میں۔ پچھلے مہینے ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں احتجاج ہوا۔ اس کے علاوہ کراچی پریس کلب میں جو ہے 6 مہینے بھوک ہڑتال رہی پاکستان تحریک انصاف کی۔ تو سپریم کورٹ کی طرف سے بہت سارے کیسز تو عمران خان کے معاف کرا دیے گئے ہیں، جیسے سائفر کا کیس ہو گیا، اور اس کے علاوہ پھر 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ بھی عمران خان صاحب بری ہو گیا، لیکن ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ عمران خان کی رہائی کب ہوگی، کیونکہ کوئی نہ کوئی جو ہے بہانہ لگا کے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں کیس لگا کے عمران خان کو اندر ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر تمام کیسوں سے اگر عمران خان صاحب فری ہو گئے تو پھر رہائی کب ہے؟ عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کب ہے؟ رہائی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، نہ جی تو کوئی دو باتیں۔ اب آ جاؤ، اللہ کا بھلا کرے، ایم کیو ایم لنڈن بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی بھی کافی کوششیں چل رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے اوپر سے پابندی ہٹائی جائے۔ ابھی تک تو پابندی نہیں ہٹائی، کوششیں بہت زیادہ چل رہی ہیں کہ کوئی پابندی ہٹ جائے۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے کچھ ایم کیو ایم لندن کے کارکنان بھی بہت سارا سرگرم ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو گائز یہ سارا سسٹم ابھی تک چل رہا ہے جو ابھی تک آپ کی نظروں میں ہے، ہماری نظروں میں ہے۔ اذان کا ٹائم ہو گیا ہے گائز، ابھی تک اتنی بات کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔